السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے متعلق ہم غور و فکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے کہ جو منشاء خداوندی ہے قرآن مجید کے ذریعے پیغام امت مسلمہ تک پہنچے، اسی منشاء خداوندی کے تحت اللہ تبارک و تعالی اظہار خیال کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا کرے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس پیغام یعنی قرآن حکیم کے ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں سے 3 آیات سے متعلق 2 روز سے ہم اس پر گفتگو کرتے رہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اور اب ہم انشاءاللہ تعالی ان آیات سے آگے بڑھ کر جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون سے متعلق آج ہم غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف اترا اور جو آپ سے پہلے اترا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ وہی سے مراد جیسا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، پہلا ایک جو ٹکڑا ہمارے سامنے آیا اس آیت شریفہ کا وہ یہ۔ اسی طریقے سے اوپر بھی ہم جو ہے سو یہ وہی لوگوں سے مراد کیا ہے، اوپر جو ہم ابتدا میں جب ہم بات رکھے تھے سورہ بقرہ کی،
کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 3 صفتیں ایمان والوں کی جو ہے سو بیان کی گئی تھی. اسی طریقے سے اب یہاں پر 3 صفتیں ایمان والوں کی انہی لوگوں کی بیان کی جا رہی ہے. اس میں 2 اشارے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہاں پر اس بات کو پیش کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی کہ قرآن حکیم، اس پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، قرآن حکیم پر. اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرا جو جز پیش کیا گیا وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں پر یہ 3 جز بتائے گئے، جو 3 صفات جو بتلائے گئے وہ ایمان والوں کے، وہ یہ صفات بتلائے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے جو قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں انبیاء کرام پر نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور پھر سب سے اہم ترین نقطہ جو ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یعنی کہ جو ایمان رکھتے ہیں ابتدا سے اگر آپ غور کریں تو جو ایمان رکھنے والے ہیں پہلے تو سب سے پہلے کتاب پر، قرآن مجید پر، پھر ایمان بالغیب پر، پھر نماز کے قائم کرنے پر، پھر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا کی ہے اس پر خرچ کرنے پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بعد میں وضاحت یہ اس بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر، اور پھر آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر، اور پھر یوم جزا پر یعنی کہ قیامت کے دن پر. ایسے ہی لوگ جو یقین رکھنے والے ہیں ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ مراد کو پہنچے. یعنی کہ مراد کو پہنچے سے مراد کیا ہے؟ کامیابی ان سے ہمکنار ہوئے، کامیابی کی طرف آگے بڑھے، کامیابی حاصل کی، کامیابی کی طرف پہنچے. یہ بات جو سو ان آیات میں جو سو پیش کی گئی ہے. اس سے یہ بات جیسا کہ ہم قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے بھی جو گفتگو کی گئی تھی اس کی اہمیت اور افادیت، اس وقت بھی یہ سو تمام باتیں تقریباً آ چکی تھی. لیکن یہاں پر پھر چونکہ ہم کو وضاحت کے ساتھ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر رہا ہے تو اس بات سے جو پیش نظر رکھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید پر تو ہمارا ایمان و یقین ہے. یعنی کہ قرآن مجید پر ایمان و یقین سے مراد قرآن مجید پر جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ان پر پورا ایمان اور یقین ہے. نہ صرف قرآن مجید پر ہے بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان و یقین ہے. لیکن وہ ایمان و یقین اور یہ ایمان و یقین میں فرق ہے. دونوں جو کتابوں کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اور ان پر جو کتابیں نازل کی تھی وہ حق تھی، وہ حق تھی، اس سے ہم کو انکار نہیں ہے. جو تھی وہ حق تھی، جتنے پیغمبر آئے وہ حق پر تھے، اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ بھی حق پر تھے، وہ بھی بالکل سچ تھی. ان پر بھی ہم اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں جس طریقے سے قرآن مجید پر ہم ایمان رکھتے ہیں. لیکن کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ وہ کتابیں جس میں تحریف نہیں کی گئی تھی، اس وقت تک وہ کتابوں کی ہم بھی جو سو ایمان رکھتے تھے. آج بھی ہم ایمان رکھتے ہیں انہی کتابوں پر جن میں تحریف نہیں کی گئی تھی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اب وہ کتابوں میں تحریف بھی ہو گئی ہے، اور بہت سے احکامات قرآن مجید میں چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری کے لیے ہے. تو اب اس میں جو احکام ہیں اس پر ہمارا پورا ایمان و یقین، اور پورا ہم جو ہے سو اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک حکم حق ہے، اس کا ایک ایک حکم حق ہے. ہاں ایک بات یہ ہے
کہ بسا آپ پہلے کی ابتدائی جو ہم جب آگے ہم تلاوت کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے وہ بات بھی آ جائے گی، لیکن ایک بات آپ کے سامنے ذہن میں آ رہی تو رکھ رہا ہوں کہ ان کتابوں میں سے بھی، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کو اگر جو ہے سو جو نازل کیا گیا ہے ان تمام کتابوں کا لب لباب تمام چیزیں قرآن مجید میں آ گئی ہیں، کیونکہ وہ تو ایک وقت کے لیے اور ایک جو ہے سو مقام کے لیے، ایک امت کے لیے وہ نبی کے ذریعے وہ پیغام پہنچا تھا، لیکن چونکہ خاتم النبیین آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ جو پیغام ہے یہ قیامت تک رہنے والا ہے، تو وہ تمام کتابوں میں سے بھی جو احکام یہودیوں کے لیے بھی نازل ہوئے تھے، کچھ احکام جیسا کہ قصاص وغیرہ کا مسئلہ ہے، وہ احکام اس میں بھی قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اس کو جو سو برقرار رکھا گیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جن احکام کو رکھنا چاہا وہ احکام بھی اس میں موجود ہیں قرآن مجید میں۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ جو کتابیں تھیں حق تھی، اور اس میں سے کچھ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بھی محفوظ رکھا ہے۔ بعض جو شرعی جو احکام ہیں، جو فقہی جو بعض مسائل ہیں، ان کو اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کیا قرآن مجید کے ذریعے، کیونکہ جب مباحثہ ہوا، جب یہودیوں سے نصرانیوں سے مباحثہ ہوا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آپ جب قرآن جب پڑھیں گے اور آگے پڑھیں گے تو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ بتلایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات بتلائی کہ کیا تم لاؤ توریت لاؤ، اس کے اندر دیکھ لو میں جو احکام جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کے تمہارے توریت میں بھی ہے وہی جو ہے سو احکام۔ تو اس طریقے سے یہ کتابوں پر جو ہمارا ایمان ہے وہ حق ہے، اور یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ وہ جو مسلم تھے، کون مسلم؟ یہود و نصارہ میں جو توحید پرست تھے، جو کتابوں پر یقین رکھتے تھے، جو پیغمبر کا ادب و احترام کرتے تھے اور پیغمبر پر یقین رکھتے تھے، ویسے لوگوں کے لیے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ویسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو تم پر پہلے نازل ہوئی تھی ان پر بھی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے ابتدا میں کہ وہ لوگ جو قرآن مجید جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہ لوگ بھی یہود و نصارہ کے جو علم رکھنے والے لوگ تھے وہ لوگ بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابوں پر ایمان نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو تفصیلات ہیں اس کے اندر، اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، وہ یہ کہ قرآن پاک پر ایمان لانا ہر ایک پر فرض ہے، اسی طرح کتب سابقہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اسی کی بات میں تشریح میں تفسیر میں کنز البیان میں یہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، لازمی بات ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات کیا کہ ان کتابوں پر ہم یقین رکھیں گے، لیکن ان کتابوں پہ ہم جو ہے ان کے احکام پر ہم یقین نہیں رکھیں گے۔ وہ احکام بالخصوص جیسا کہ آپ کے سامنے بات رکھا، وہ احکام جو اس میں بھی موجود ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا تو قرآن مجید میں بھی محفوظ رکھا، لیکن ان میں سے تحریف کر دی گئی یا پھر جو منسوخ کر دیے گئے تو وہ ہم جو احکام کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ایمان کا جزء لازم ہے، مگر ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی شریعتوں میں جیسا کہ یہاں پر مثال دی جا رہی ہے، پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ اول تھا۔ قبلہ اول ہمارا کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ خود ابتدا میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھا کرتے تھے تو بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کر منہ کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے ہم اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہو گیا اور جو قبلے کو پھیر دیا گیا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، لہٰذا اب ہم قبلے کا رخ جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر کے ہم اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نمازیں ہم قبلے کی کعبۃ اللہ شریف کی طرف رکھ کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لہٰذا بیت المقدس کا جو فیصلہ تھا وہ یہاں پر اب منسوخ ہو گیا۔ اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ مسئلہ قرآن کریم سے پہلے
جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انبیاء پر نازل ہوا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے۔ اسی طرح قرآن شریف پر مفصلاً، یعنی کہ قرآن مجید کا جیسا کہ ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، یہ پورے مکمل طور پر ہمارا ایمان لانا یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ یعنی اس کے بعد جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ ایمان لانے والے صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جنہیں آخرت پر یقین ہے، جنہیں آخرت پر یقین۔ تو بنیاد جو ہے آپ دیکھیے کہ ابتدا سے بھی ہم جب غور و فکر کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی بھی ہم جو سو تفسیر میں ہم جو سو غور و فکر کیے، اس کے اندر بھی یہی باتیں سامنے آئی کہ مالک یوم الدین کا جو معاملہ رہا، تو اس کے اندر بھی تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ اہم ترین جز ہے، یہ اہم ترین جز ہے ایمان کا۔ جیسا ایمان بالغیب، یعنی آخرت پر بھی ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ وہ ایمان بالغیب ہی میں داخل ہے، ایمان بالغیب ہی میں داخل ہے۔ اس لیے جو ہے سو قرآن مجید پر ہم جب یقین رکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات وضاحت کر دی جا رہی ہے، بتلا دی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب قرار دے رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پر قرار دے رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پر قرار دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر تو سب سے پہلا ہمارا جو ایمان ہوگا، سب سے پہلا ہمارا جو ایمان ہوگا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر اس بات کو جو ظاہر کر دیا کہ اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بات بتائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ میں یہ باتیں کیوں جوڑ رہا ہوں آپ سمجھیے، تاکہ آسانی سے ایک بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، آسانی سے آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے میں آپ کو اس بات کی طرف جو ہے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ بنیاد جو ہے ہماری زندگی کی کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ ایمان بالغیب پر ہے۔ ہماری زندگی کی کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ یوم آخرت پر یقین رکھنے پر ہے، یوم آخرت پر یقین رکھنے پر ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ایمان سے متعلق جتنی بھی احکام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان اگر ہے تو ایمان سے مراد اس بات کو ذہن میں رکھ لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم پر لازم ہے، جو ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ یہ پڑھ لینا، سن لینا، سمجھ لینا یہ نہیں ہے، بلکہ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے اس پر کامل ایمان ہونا، کامل یقین ہونا کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ جو ہماری جو زندگی ہے یہ مختصر زندگی ہے، یہ مختصر زندگی ہے۔ اس مختصر زندگی میں ہم کو اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، جس طریقے کے احکام قرآن مجید میں ہیں، جس طریقے کے احکام سرکار دو عالم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں محفوظ ہیں، یعنی کہ سنت نبوی کے دائرۂ کار میں ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو دو چیزیں اہم ترین ہیں، ایک تو یہ کہ ایمان بالغیب پر یقین، اور دوسرا اہم ترین جو یقین ہے، جو ایمان بالغیب پر بھی یقین ہو سکتا ہے، اور پھر زندگی کے جو اعمال ہے اس پر، اور پھر بعد مرنے کے جو ہے سو خبر کی جو زندگی ہے وہ، پھر بعد مرنے کے خبر کی زندگی کے بعد اٹھائے جانے پر، یہ تمام چیزوں پر یقین کب ہوگا؟ یہ تمام چیزوں پر یقین کب ہوگا؟ اس کا جو منبع و محور ہے وہ ہے آپ کے اور میرے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی چو و چرا کے آپ پر ایمان لانا اصل جزء ایمان ہے۔ آپ اس بات پر غور کر لیجئے،
کہ سب سے پہلے آپ کو اگر ایمان لانا ہے، سب سے پہلے آپ کو کسی پر اگر اعتماد ہونا ہے، سب سے بڑھ کر آپ کو اگر کسی سے محبت ہونا ہے، اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی آل و اولاد سے، اپنی مال و متاع سے، حتیٰ یہ کہ اپنے نفس سے، اپنی نفسانی خواہشات سے، اپنے آپ سے، اپنی جان سے بڑھ کر بھی اگر کسی سے محبت ہونا ہے تو آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جب آپ پر اس بات کا یقین ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تب جا کر آپ کی ہر بات پر ہم کو بغیر کسی چوں چرا کے ہم قبول کر سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو کیا وجہ تھی؟ جب ایک بار ایمان لا لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر دیے، تو لاکھ مصائب ان پر ٹوٹ پڑے، مصائب اور مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، حتیٰ یہ کہ ان کو زخموں سے جو ہے سو نبرد آزما ہونا پڑا، ان کو برچھوں سے مارا گیا، ننگی پیٹھ سے جو ہے سو آگ کی طرح جو ہے سو آگوں پر جو ہے سو لٹا دیا گیا۔ ہر قسم کے مصائب اور مشکلات کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس سے ہٹے نہیں، پھر مر جانا گوارا کیے، شہید ہونا گوارا کیے، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دینا گوارا کیے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی اس پر وہ اٹل رہے۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے، میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہماری محبت، ہماری قربانی، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دینے کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا۔ وہ یقین کامل ہم کو ہونا پڑے گا۔ جب تک کہ یہ یقین کامل ہم کو نہ ہو، کس پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر، جو سیاہ ستہ میں جس پر بڑی محنتیں کر اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے جمع کیے ہیں، اور یہ بات کے نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات، جو احادیث صحابہ کرام نے جمع کی، صحابہ کرام سے جو سو تابعین جمع کیے، تابعین سے طب تابعین نے جمع کیا، اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سیاہ ستہ کی جو کتابوں میں جتنے بھی احادیث ہیں وہ حق ہیں، تمام احادیث کو ہم کو ماننا لازم ہے، کیونکہ سرکار دو علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ جس طرح قرآن پر ہمارا ایمان و یقین ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی ہمارا ایمان و یقین لازم ہے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہم جو ہے سو صحیح دین کو حاصل کرنا ہے تو وہ حقیقی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہوتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اسی لیے اسے بھی جو ہے سو حدیث کو بھی ماننا ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، قرآن مجید حق، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ بھی جو کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہی کے تحت کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ اس پر غور کیجئے، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے، کیا کہا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے محبوب یعنی کہ سرکار دو علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ وہ سب وہی ہوتی ہے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، اس میں دو باتیں واضح ہو گئی اس سے پہلے بھی، اور ابھی بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پھر سے یہ سب ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی، ان باتوں کو سرکار دو علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے، اسے فلاں صورت کے بعد، اسے فلاں آیت کے بعد لکھ لیں،
اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لیں، یہ قرآن مجید ہے۔ اس سے ہٹ کر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں امت مسلمہ کے سامنے، صحابہ کے سامنے رکھتے تھے، تو وہ احادیث میں شمار ہوتے ہیں، اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے تشریح کر چکا ہوں۔ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، سرکار دو علیہ وسلم جو کہا وہ حدیث، سرکار دو علیہ وسلم نے جو باتیں یا پھر جو عمل صحابہ کرام سے دیکھا لیکن خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث کے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار نہیں کیا، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ میں بار بار آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم عنوان ہے، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ایک صحابی کا واقعہ ہے، ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، تو دیگر صحابہ نے ان صحابی سے یہ بات کہی کہ بھائی تم سرکار دو علیہ وسلم جو کہتے ہو تم لکھ لیتے ہو سکتا ہے کبھی جو ہے سو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں رہے یا کوئی اور موڈ میں رہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور تم جو ہے سو وہ لکھ لے۔ تو وہ صحابی سرکار دو علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے اور آپ نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میں آپ جو کہتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں۔ بعض صحابہ کو اس بات پر اعتراض ہوا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو سرکار دو علیہ وسلم نے اس کاتب وحی یا پھر اس کاتب حدیث کو، صحابی کو یہ بات کہی کہ ہاں تم جو لکھتے ہو لکھتے رہو، کیونکہ میں کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ وہ اسی آیت کی جو روشنی میں بات آتی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ کوئی بات بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آ گئی۔ میں جو اصل جو بات پیدا کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے امت مسلمہ میں، سب سے پہلے اہم ترین نقطہ وہ یہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ تمہارا ایمان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں دنیا اور دنیا کے رشتے، دنیا کے معاملات اور خود اپنے نفس سے زیادہ تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے، جب تک کہ تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تمہارا ایمان کب مکمل ہوگا، اس کی بنیاد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام ہے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کو دیکھے؟ نہیں دیکھے، لیکن اللہ ہے، اس پر ہمارا ایمان و یقین ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس لیے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے مر جانے کے بعد کی جو زندگی ہے، خبر کی جو زندگی، اس میں جو سوالات کیے جائیں گے اور جو جوابات ہم کو دینا ہے، اس کی تیاری ہم کو ابھی سے کرنا ہے۔ خبر کی جو زندگی ہے اس کے متعلق ہم یقین رکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھے لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبر میں یہ معاملات ہوں گے۔ پھر خبر سے اٹھائے جانے کا، یعنی کہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اخروی زندگی ہے، یہ آنے والی زندگی ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں۔ کیوں یقین؟ اس لیے ہم کو یقین ہے کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس لیے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار سجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ تمام قیامت تک آنے والے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ پھر وہاں پر ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، نیک اعمال کا پورے جزا دی جائے گی، اور اس کی جزا یہ رہے گی کہ جنت ملے گی۔ جنت ہے، کون دیکھے؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن کس نے کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر ہمارا یقین ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے ہمارا یقین ہے۔ اور جو برائیاں کریں گے،
جو نافرمانیاں کریں گے، جو کفر کریں گے، جو کافر ہیں، ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، اور وہاں پر دوزخ کی ہولناکیاں ہیں۔ نافرمانوں